جی السلام علیکم، میں روف کلاسر آپ کے سامنے نبیلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پھر عمران خان صاحب نے ایک بڑی بمباسٹک قسم کا بیان دیا ہے اور ویری ڈیئرنگ اینڈ ویری پاورفل۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی ایک اس میں کہا تھا کچھ ایک ہفتہ پہلے، جب خان صاحب نے کہا تھا مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم نے اپنے نامنیٹ کر دیے ہیں، ہم فوج سے صلح چاہتے ہیں اور ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا میں کہ خان صاحب میکسیمم جو ہیں ان کا خاموش رہنے کا، یا کسی کو اگر انہیں آفر کی ہوئی ہے پیشکش فوج کو یا کسی اور کو، تو زیادہ سے زیادہ ان کا چپ رہنے کا ریکارڈ جو ہے کم از کم 24 گھنٹے ہے، زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے، اور وہ اس سے زیادہ 49 آور وہ نہیں ہونے دیتے۔ حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ آپ جب کسی کو آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، تو کچھ دن کے لیے، ہفتہ 2 ہفتے، ایون آپ کو مہینہ سم ٹائم پالیٹکس میں ویٹ کرنا پڑتا ہے، تھوڑے سے اس مسئلے پہ اس کے جو کریکٹر ہوتے ہیں ان کے بارے میں، یہ میری رائے ہے، آپ اسے اتفاق بالکل نہ کریں۔ جب آپ کسی مذاکرات میں جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا آپ کو فائر ورک جو ہے وہ روکنا پڑتا ہے، سیز فائر کرنی پڑتی ہے۔ لیکن خان صاحب 24 گھنٹے سے زیادہ سیز فائر نہیں کرتے، وہ اس بات کو اپنی انسلٹ لے لیتے ہیں کہ میری انسلٹ کی گئی ہے کہ میں اتنا بڑا ایک ہیرو رہا ہوں، قوم کا ورلڈ کپ جیتا، ہاسپیٹل بنایا، میں نے بڑے رفائی کام کیا، ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، پاپولر ہوں، اور پھر بھی دیکھیں عام سے سرکاری افسران ہیں اور یہ مجھے میری آفر کا پیشکش کا جواب ہی نہیں دے رہے، یہ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ سو خان صاحب پہلے سے زیادہ غصے سے آ کے بات کرتے ہیں، اور جو اگر کوئی سرکل کوئی سوچ بھی رہے ہوتے ہیں جناب خان صاحب کے سٹانس میں تھوڑی سی کوئی نرمی آ رہی ہے اور ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ملک کا حالات ٹھیک کرنا چاہیے، تو خان صاحب ٹھیک 24 گھنٹے بعد وہ بم مارتے ہیں اور بات بیک ٹو اسکوائر ون۔ آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اگین ویری اسٹرانگ ورڈڈ باتیں کی ہیں، ویری پاورفل ون، اور پھر وہی والی بات کہ انہوں نے ایک میسج دیا اپنے تھے، ان کے فالوور تو بڑے خوش ہوں گے کہ جناب کہ خان صاحب پھر ڈٹ گئے، اور خان صاحب نے بڑا ڈٹ کر بیان دیا، اور ان دا گیون سچویشن یہ میرا خیال ہے پھر خان صاحب کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے جو مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اسپیشلی انہوں نے جو لنک کیا ہے اس کو اس بنگلہ دیش کے ساتھ، یہ خان صاحب نے، اور ان کا جو نیریٹو بن رہا تھا 71 والا جو ویڈیو بھی انہوں نے پوسٹ کی تھی، جس کے بعد تعلقات مزید خراب ہو گئے تھے اور ان پر بغاوت کی اور دیگر مقدمے بننے کی بات ہونے لگی تھی۔ تو خان صاحب اب تھوڑا سا اب وہ سمجھ نہیں آ رہی اس کو، یہ پی ٹی آئی کو یا ان کو خان صاحب کو، کہ آپ اپنے آپ کو ان دا گیون سچویشن جو ڈرامیٹک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں، اور حسینہ واجد صاحبہ کو بالکل ود ان آورز، بلکہ 45 منٹس میں ان کو چھوڑ کر جانا پڑا ہے، پوری آرمی ان سے ہٹ کی ہے، بیکنگ انہوں نے لے لی واپس، ان کے اپنے آرمی چیف نے لے لی، جس کا خان صاحب نے بھی ذکر کیا۔ تو خان صاحب اب اس کو اپنے ساتھ کیا ریلیٹ کریں؟ خان صاحب نے پھر اس کا ایک اور طریقہ انہوں نے نکالا ہے جس کو انہوں نے اپنے ساتھ ریلیونٹ کیا ہے، ریلیٹ کیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ۔ اس پہ ہی بات کرتے ہیں ذرا کہ کیا واقعی بنگلہ دیش کے ساتھ جو خان صاحب نے آج باتیں کی ہیں وہ ریلیٹ ہو سکتی ہیں تو کتنی ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے کتنے خطرات موجود ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو نئے ان کو عبوری ان کے صدر کا کہیں یا نگران وزیر اعظم کے طور پر وہ سامنے نام آ رہا ہے یا آیا ہے، وہ ان کو محمد یونس صاحب جو ہیں نوبل یہ پیس پرائز ونر ہیں، انہوں نے جو انڈیا کو میسج بھیجے، دیٹس اے ویری پاورفل میسج، انڈین مسٹ بی ویری ورڈ کہ صرف 24 گھنٹے پہلے تک یہ بنگلہ دیش پہ ان کی فرینڈلی حکومت تھی، ود ان 24 آورز ساری چیزیں جو ہے نا بدل کر رہ گئی ہیں۔ انہوں نے جو پیغام دیا ہے نا، انہوں نے انڈیا کو میسج بھیجا ہے، انہوں نے محمد یونس صاحب نے، اٹ مائٹ بی ویری ویری ڈسٹربنگ فار انڈیا کہ انڈیا خود آلریڈی اس مشکل کا شکار ہے کہ ہم نے حسینہ واجد صاحبہ کا ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم ان کو اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتے، ہم ان کو کسی جگہ بھیج بھی نہیں سکتے۔ سو کیا کرے گا انڈیا، واٹ ول انڈیا ڈو حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا خیال ہے، مسئلہ اس وقت اجیت دوول صاحب اور یہ پرائم منسٹر انڈیا مودی صاحب جو ہیں ان کے لیے سب سے، یا ان کے کیبنٹ کے لیے، حکومت کے لیے بگ پرابلم جو ہے اس وقت وہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کا، ان کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اسپیشلی جب محمد یونس صاحب جو ہیں نئے سربراہ ہیں ان کے یہ حکومت کے، انہوں نے بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ایک میسج بھیجا ہے۔ وہ میسج کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ میں اس میں شیئر کرتا ہوں۔ اور آج یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمر ایوب کی اور ان کے کیانی صاحب جو ہیں ایم این اے اس کے نواز لیگ کے، ان کی جھڑپ ہوئی ایک کمیٹی، فنانس کمیٹی کی میٹنگ میں، فنانس کی کمیٹی کی میٹنگ تھی قومی اسمبلی کی۔ میں خود بھی آج کل جاتا ہوں میٹنگ میں، میری آنکھوں کے سامنے سارا واقعہ ہوا، اور اچھی خاصی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نوک جھونک ہوئی، اور پھر اس کے بعد عمر ایوب اٹھ کر چلے گئے۔ کیا گفتگو ہوئی؟ بالکل ہم پیچھے بیٹھے تھے، دوست تھے، میں تھا، شہباز رانا تھا، اور اس کے بعد مالک صاحب تھے، تو ہم نے ساری گفتگو جو ہوئی ہے وہ سنی ہے کہ کہاں سے ٹرگر ہو عمر ایوب اور ان کے کیانی صاحب کے درمیان۔ یہ بھی میں تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ون بائی ون کرتے ہیں۔ خان صاحب کا جو آج والا بیان ہے، خان صاحب نے پھر کہا ہے، اب جس کو کچھ لوگ اس کو کنڈیشنل معافی کی بات کر رہے ہیں، خان از ریڈی ٹو سے سوری، لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ کہ خان صاحب سوری کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ
وہ یہ کہہ کے کرنا چاہتے ہیں قصوروار تمہارا ہے کہ تمہارا قصور ہے، قصور میں ٹھیک ہے معافی مانگ لیتا ہوں لیکن قصور تمہارا ہے. نو دیٹس واٹ خان صاحب اس طرح انداز کی معافی مانگنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک فیس سیونگ چاہتے ہیں، اور وہ ان کا یہ خیال ہے بغیر معافی تلافی کے بعد اگر ختم ہو جائے، نہ آپ ہم سے معافی منگوائیں نہ ہم آپ کو کچھ کہتے ہیں، تو کوئی اس طرح کے ارینجمنٹ ہو جائیں تو خان صاحب کو یہ سوٹیبل لگتے ہیں. اس چیز کو ادروائز امبیرسمنٹ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے معافی مانگنی پڑے. سو خان صاحب یہ بات آج تک مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ خان صاحب کے منہ سے لفظ کبھی ہم نے معافی کا سنا ہو یا سوری کا سنا ہو کہ جناب کہ سوری میں نے فلاں چیز غلط کی یا میں معافی مانگتا ہوں. میں نے تو کم از کم خان صاحب کے منہ سے باتیں نہیں سنی. ہاں غلطیوں کا اعتراف کرتے تھے کہ فلاں جگہ غلطی ہوئی، وہ غلطی اس کو نہ ملا دیجیے گا. کچھ آپ کے دوست کہیں گے دیکھیں نا وہ کہتے تھے جی مجھ سے فلاں غلطی ہوگی، میں فلاں اس پہ ہو گیا. ایک اور چیز ہوتی کبھی انہوں نے معافی کا لفظ میں نے تو ان کے منہ سے نہیں سنا، ہو سکتا ہے کہا ہو مجھ سے مس ہوا ہو، کوئی آپ کو اگر ہے یاد تو پلیز کریں. سو خان صاحب کا سب سے بڑا اس وقت بگ جو دشمن بنا ہوا ہے ان کی ایگو بنی ہوئی ہے، جو ہم سب انسانوں کے ہوتے ہیں. میرے ساتھ بھی پرابلم ہوتے ہیں ایگوز کے آف کورس. I keep on struggling, I keep on fighting with myself as well. لیکن انسان کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے بعض دفعہ کہ آپ کو وہ جھکنے نہیں دیتی، بکنے نہیں دیتی، ڈٹ کے کھڑے رہیں. لوگ کیا کہیں کہ اپنے مطلب آپ کو شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے کہ یار میرا اسٹیچر کم ہو جائے گا. سو خان صاحب پھنس کر رہ گئے. فوج نے جو کہا تھا کہ جناب کہ آپ ایک معافی مانگیں بات ہو سکتی تھی. کوئی اور لیڈر ہوتا سپوزلی ویسے بات کر رہے ہیں تو اگر اس کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی میری 10,000 ورکر میرا جیل میں گیا ہے، خان صاحب نے کہا 16-15 لوگ میرے مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، پارٹی تتر بتر ہو گئی، لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اٹھا لیا گیا، ہیومن رائٹس ابیوزز، مطلب بہت سارے انڈر گراؤنڈ چلے گئے، ایم این ایز 100 رولے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے، فوج کے ساتھ لڑائی، عدلیہ سب کچھ ہوا. تو یار ایک کہہ دیتے ہیں کہ فائن کہ میرا قصور تو نہیں ہے، آئی ایم ناٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ ان اٹ، نہ میں نے کسی کو کہا تھا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے ورکرز نے یا ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو وی آر سوری. مطلب گورے کو ایک دانت تو دیں، 2 لفظ انہوں نے بنائے ہیں، ایک سوری اور تھینک یو. مطلب بہر آپ لوگ جاتے ہوں گے، مطلب یہ 2 لفظ ان کے بالکل لپس پہ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی موقع ملے سوری کہیں، موقع ملے تھینک یو کہیں. اور ہمیں سب سے زیادہ چیڑ ہے یہاں پہ کوئی کہہ دے نا سوری اور تھینک یو کہہ دے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں کوئی پاگل ہی ہے، کسی کو سوری کہہ رہے ہیں اور کسی کو تھینک یو کہہ رہا ہے. یہ اپنے آپ کہہ کے دیکھیں کہ اگر کلچر نہیں ہے نا، اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے کہ ہماری اس میں بےزتی ہوگی. سو خان صاحب تو نیچے نہیں آ رہے. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ مجھے بتائیں، بلکہ انہوں نے اچھی خاصی چڑھائی کی ہے، انہوں نے ESPR پہ کی ہے، اور اسی طرح کی سخت انہوں نے باتیں کی ہیں جو جیل میں اڈیالہ میں صحافیوں کے ساتھ جو ایک دفعہ انہوں نے زمان پارک میں کی تھی، جب وہ یہاں سے ریلیز ہو کے گئے تھے، عطا محمد بندیال صاحب نے ان کو ریلیز کر کے لاہور بھیجا تھا. تو خان صاحب نے وہاں پہنچتے جب ان کو بہنوں نے بتایا جناب کہ وہ نیب والے آئے تھے اور وہ بشرا بیگم کو پکڑنے کے لیے، تو خان صاحب نے وہاں بھی کھڑے ہوئے کہ اچھی خاصی 2-4 انہوں نے ابیوزو لفظ یوز کیے تھے. بعد میں اسی رات وہ بیٹھ گئے تھے اس پہ سوشل میڈیا پہ، اور بڑی سخت انہوں تقریریں کی تھیں، چیئرمین نیب پہ بھی کی تھیں اور ESPR پہ بھی کی تھیں، جس کے بعد ان کی گرفتاری وغیرہ کے فیصلے ہوئے تھے، دوبارہ گرفتاری کے فیصلے ہوئے تھے. سو اس وقت بھی خان صاحب کا ریئیکشن جو ہے نا امیڈیٹ ریئیکشن تھا، انسٹنٹ ریئیکشن تھا. انہوں نے اس وقت بھی نہیں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بعد میں کرتے ہیں، کہ میں تو ابھی ریلیز ہو کے آ رہا ہوں، بعد میں دیکھیں کہ بشرا صاحب کا کیا کرنا ہے یا وہ نہیں کرنا. سو خان صاحب جی کی اپنی پوزیشن دوبارہ وہیں پہ کھڑی. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ ہمارا کیا ہے، مطلب اتنے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں CCTV کیمرے دکھائیں کہ میرے لیڈر جو ہیں کہاں حملے کر رہے ہیں. وہ اس بات کو خان صاحب کے ذہن میں کسی نے یہ بتا دیا کہ جناب کہ یہ جو لیڈران ہیں آپ کے پارٹی کے، کسی نے جا کے آگ خود نہیں لگائی. ان کا میرے ذہن میں یہ ہے، جو میری ریڈنگ ہے میری، کہ ان کے ذہن میں کیوں ایسا ہے کہ ہمارے لوگ نہیں تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ اس دن عمر چیمہ صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، یا جتنے لوگ اس وقت گرفتار ہیں اور بھی ہیں بہت سارے، انہوں نے، ان کے ہاتھوں میں تو ٹارچز نہیں تھیں، ان کے ہاتھوں میں تو پیٹرول نہیں تھا، نہ انہوں نے کسی کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، نہ GHQ میں گئے ہیں، انہوں نے دیوار گرائی ہے. یہ لوگ تو ٹھیک ہے جلسہ جلوس کو لیڈ کر رہے تھے ورکر کے ساتھ، لیکن انہوں نے یا ان کی بہنوں نے جا کے خود تو نہیں چلایا، نہ انہوں نے کوئی اندر آگ لگائی ہے. تو وہ یہ پوائنٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیڈر دکھائیں جو اس کو جلا رہے ہیں. وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے لیڈرشپ جو ہے نا وہ لیڈ کر کے گئی ہے، اور پہلے سے طے تھا کہ ہم نے فلاں فلاں جگہوں پہ جانا ہے، جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے ہیں یا احتجاج کرنا ہے. لہٰذا وہ احتجاج، اس بات کو وہ کرائم نہیں سمجھ رہے. وہ کہتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے آگ لگائی ہے، جائیں پکڑیں ان کو، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، میری پارٹی کے لوگ بھی ان کو پکڑیں. نمبر 1. دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ اس بات سے یہ جو ہے، جب وہ یہ کہیں گے کہ جناب پھر آپ کے لوگ وہاں کر کیا رہے تھے، یاسمین راشد صاحبہ کیا کر رہے تھے، عمر چیمہ صاحب، یا جو بھی جتنے بھی لوگ تھے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا احتجاج کرنا حق ہے، جس کو انہوں نے کور کیا خان صاحب نے، کہ کیا کینٹ میں احتجاج کرنا، GHQ کے سامنے کرنا، گورنر ہاؤس کے سامنے کرنا، یا کور کمانڈر، اس میں کون سی بات ہے؟ جمہوری ملک ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم جا کے وہاں مظاہرے کریں. ہاں اگر کن لوگوں نے کیا ہے کچھ غلط کیا ان کو پکڑیں. سو خان صاحب از ٹیکنگ اے ویری ڈیلیکیٹ لائن. ان دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لیڈر بھی تھے لیکن میرے لیڈروں نے تو آگ نہیں لگائی، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس میں کہ اگر ہم نے مظاہرے کیے بھی ہیں میرے لیڈروں نے تو یہ ان کا رائٹ تھا. سو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ فوٹیج جو ہے نا وہ لانی چاہیے، یا جو ان کو کسی نے بتا دیا کہ فوٹیج جو ہے
وہ غائب کر دی گئی ہے. حالانکہ بہت ساری اس پہ میرا خیال ہے چیزیں آلریڈی اویلیبل بھی ہیں, لیکن خان صاحب کی اپنی ایک رائے ہے. ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ یہ جو ان کے نام ڈال رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. یہ مطلب اس طرح کی بات جو انہوں نے کی ہے, ان کے نام ECL پہ ڈالے جائیں, ہیلی کاپٹر گراؤنڈ کیے جائیں. سو انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے, ایک پینک لائک سچویشن کی کہ یہاں پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. انہیں لگا ہے کہ جیسے بنگلہ دیش میں عوام جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور اتنے بڑے انہوں نے 1-2 ہفتوں میں پوری حکومت کو انہوں ختم کر دیا ہے, یا ان کے آرمی چیف نے اپنے لوگوں پہ آگ نہیں جلائی, جس کی باتیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب کہ وہاں پر یہ جو تھا انہوں نے یہ جو آرڈر دیے تھے وہاں پہ, تو اس کے بعد آرمی کے جو رینکس تھے ان کے اندر سے احتجاج آنا شروع ہوا جنہیں ہم اپنے لوگوں پر گولی چلانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم نہیں چلائیں گے گولی. سو بغاوت جو ہوئی ہے وہاں پہ آرمی میں, ان کے اندر شاید ہو سکتا ہے آرمی چیف ان کو سپورٹ کرنا بھی چاہتے تو وہ نہیں ہو سکی. ان کے آرمی کے جو ٹروپس ہیں بریگیڈز کا بتایا جا رہا ہے جو جاتے تھے فیلڈ میں, انہوں نے انکار کیا کہ جی ہم ان پہ گولی نہیں چلائیں گے. آلریڈی پولیس نے گولیاں چلائی ہیں, 300 سے زیادہ بندہ مارا گیا. سو آرمی کے رینکس کے اندر سے ان کو سپورٹ نہیں ملی. ان کو جنرل وقار کا جو بتایا جا رہا ہے ان کا, تو اور اسی لیے وہ میرا خیال ہے وہ ان کو اتنی وہ انہوں نے جا کے بتایا حسینہ واجد صاحبہ کو کہ فوج جو ہے نا اس وقت وہ سپورٹ دینے کو تیار نہیں ہے. بلکہ یہ بھی بتایا کہ کچھ ریٹائرڈ ان کے بریگیڈر جو ہیں بنگلہ دیش آرمی کو, وہ بھی کرفیو کے باوجود باہر نکلے ہیں جب کہا گیا کہ گولی ماری جائے گی, جسٹ ٹو بوسٹ دا morale آف دا پیپل. سو وہاں پہ ود ان آرمی, بنگلہ دیش کی آرمی میں بھی ایک اتنے بڑے پیمانے پہ بلڈ شیڈ دیکھ کے ان کے اندر بھی آ چکی تھی اگر ہم نے گولی چلائی تو پھر تو بہت زیادہ لاشیں گریں گی. سو دیٹ واز اے ریزن کہ جنرل صاحب مجبور ہو گئے کہ جا کے حسینہ واجد صاحب کو کہیں کہ آپ جو ہے نا چھوڑیں اور اس پہ جائیں. اور خان صاحب کا جو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہتے ہیں میں تو حمود الرحمان کمیشن کی بنیاد پہ شیخ مجیب کے حوالے سے میں نے باتیں کی ہیں کہ جناب وہ ہیرو تھے اور انہوں نے اس طریقے سے ان سے زیادتیاں کی گئیں. اور کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا نا کہ شیخ مجیب الرحمان جن کو آپ اتنا وہ کہہ رہے تھے گلوریفائی کر رہے تھے, ان کے تو مجسمے لوگوں نے توڑ دیے ہیں, لوگوں نے تو ان کی حکومتیں وہ کر دی ہیں, انہوں نے گرا دی ہیں. خان صاحب ایک چیز شاید وہ توقع کر رہے ہوں کہ پاکستان میں بھی لوگ اس طرح متاثر ہو کہ ان کی پارٹی کے لوگ باہر نکلیں گے, جلوس کریں گے, سڑکوں پہ آئیں گے اور یہی کام کریں گے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے. ہی میں بھی ایکسپیکٹنگ اٹ فار رائٹ ریزنس کہ میں بھی پاپولر ہوں, جیل میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ 2-4 مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ 300 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے, دیر واز بلڈ, لہو تھا سڑکوں پہ. سو وہاں پہ ایک اینگر کا لیول اور تھا. یہاں پہ 300 بندہ ایسا خدا نہ خاصہ پاکستان میں نہیں مارا گیا. دوسرا یہ تھی وہاں پہ کہ 15 سال سے حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت تھی. سو 15 سال سے لوگ دیکھ کر تنگ آئے ہوتے, تھکے ہوئے ہوتے, بہت ساری چیزیں لوگ ناراض ہوتے ہیں, بہت سارے مطمئن اور خوش بھی ہوتے ہیں. سو وہ ایک بہت بڑا انکمبنسی فیکٹر تھا کہ وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. ان کی پالیسی سے اچھی یا بری لوگ افینڈ تھے. سو ایک پھر موومنٹ بن گئی تھی ان کے خلاف. پھر ان کے اپوزیشن نہیں رہنے دی تھی, اپوزیشن کو بہت بڑا دبایا ہوا تھا. پارلیمنٹ میں ڈیموکریسی نہیں تھی, ریگڈ الیکشن کی باتیں ہو رہی تھی. سو ان کا بیگیج بہت زیادہ تھا. اگرچہ ان کی سوشل اور اکنامک ریفارمز کی لوگ تعریف کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن بیگیج اتنا بڑھ گیا تھا کہ لوگ الٹیمیٹلی 15 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. پاکستان میں تو کوئی 8-9 سال سے زیادہ فوجی جنرل نہیں ٹک سکا, جنرل ایوب نہیں ٹک سکے, پھر ضیاء نہیں ٹک سکے, مشرف نہیں ٹک سکے. ان کا دیکھ لیں 8 سے 10 سال ان کا ٹائم ہے. سو وہ 15 سال سے بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے ڈیموکریٹکلی وہ سمجھتی ہوں کہ بیٹھے ہوں گے, لیکن لوگ تنگ آ جاتے ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے 5 سال بعد چہرہ بدلو یا نئے لوگ لے آؤ, ان کو ٹرائی کرتے ہیں. ہیومن یہ نیچر بھی ہے. سو اس لیے خان صاحب کا ان پہ کمپیریزن کرنا یا ان کا محسن نقوی صاحب کا ECL یا باقی لوگوں کا ECL پہ نام ڈالنا یا یہ چیزیں کرنا, ٹھیک ہے وہ اپنی کوشش جاری رکھیں, لیکن اس طرح کی چیزیں ہوتی لگ نہیں رہی مجھے یہاں پہ. نو لاسٹلی کہ ان کے جو محمد یونس صاحب نے جو بیان دیا دیٹس ویری میرے بھارت کے لیے اٹ مائی بی ویری کنسرننگ. انہوں نے کہا ہے, جو انہوں نے رائٹر نے ان کو کوٹ کیا, میں رائٹر کی سٹوری پڑھ رہا تھا, اس میں کہہ رہے تھے کہ انڈیا ہیڈ گڈ ریلیشن ود دا رانگ پیپل. اور اس وقت ان کو ان کا کہنا تھا کہ اپنی فارن پالیسی کو ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اب یہ وہ میسیج ہے جو بنگلہ دیش کے نئے ایک نگران جو وزیر اعظم جو آنے والے وہ دے رہے ہیں, بھارت کو میسیج بھیج رہے ہیں. اور بھارت کو اس وقت میسیج بھیج رہے ہیں جب وہ اس پرابلم کا شکار ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہ حسینہ واجد صاحبہ کا ہم نے کیا کرنا ہے, ان پہ کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے. نہ وہ رکھ سکتے ہیں نہ باہر بھیج سکتے ہیں. سو یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اوپر سے یہ کہہ دیا ہے کہ ود ان 24 آور, جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں کیسے بدلتی ہیں, کہ نیا جو پرائم منسٹر آ رہا ہے وہ پہلے دن سے ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ آپ کے غلط لوگوں سے تعلقات ہیں, کیونکہ ان کو تو جیل میں رکھا ہوا تھا, ان کو سزائیں ہوئی ہیں. جب دیکھیں قدرت کے وہ دیکھیں جن کو حسینہ واجد صاحب نے سزا دی, جیل میں رکھا محمد یونس کو, آج وہی پرائم منسٹر ان کی مطلب 48 آورز وہ ان کی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے.
قدرت کی اپنی چیزیں ہیں اور اپنے ان کے یہ فیصلے ہیں, ونڈر سم ٹائم. سو دیکھتے ہیں انڈین اس معاملے پہ کیا اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. مشکلات تو ان کے لیے اس وقت میرا خیال یہ جتنی مشکل میں بنگلہ دیشی عوام یا بنگلہ دیش کا لوگ ہیں, اتنی ہی مشکل میں میرا خیال انڈین گورنمنٹ آ چکی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے اس پہ. اگر وہ چھوڑ دیں, اگر وہ مطلب یہ بھی اس پہ ہو رہی ہیں کہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں بنگلہ دیش سے کچھ لوگوں کی کہ حسینہ واجد صاحبہ کو واپس بھیجا جائے. فوج پہ بھی تنقید آ رہی ہے کہ آپ نے کیوں سیف پیسے دیا, ہیلی کاپٹر میں کیوں بھیجا ان کو, اتنے سارے ان کے لوگوں کو انہوں نے مروانے کا الزام تھا. انڈیا پہ بھی ہے کہ جناب کہ آپ نے ان کو واپس کریں. سو یہ ڈیمانڈز بھی آ رہی ہیں حسینہ واجد صاحب کو واپس کریں. تو کیا انڈیا واپس کرے گا؟ آئی ڈاؤٹ. انڈیا کبھی بھی واپس نہیں کرے گا, اور کیونکہ ان کے عوامی لیگ کے ساتھ ان کے بہت سارے وہ ہیں پرانے تعلقات ہیں, یہ حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ ہیں, لہٰذا انہوں نے واپس نہیں کرنا. پھر ان کے وہاں اسٹے کے مسئلے ہیں, تو جو نئی حکومت ہے وہ آلریڈی ہوسٹائل آ رہی ہے اس کے انڈیا کے خلاف. سو انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مجھے خراب اور بگڑتے لگ رہے ہیں. وار آف ورڈ جو ہے نا وہ بڑھے گی. لاسٹلی عمر ایوب صاحب اور جو ان کے کیانی صاحب کا مسئلہ ہے, اگر ٹائم تھوڑا بچ گیا, جسٹ آئی ول ٹچ اٹ. تو انہوں نے کہا وہاں پہ ان کے ایک ایم این اے بیٹھے تھے اس میں کمیٹی میں پی ٹی آئی کے, تو انہوں نے بات کی, میرے کا مبین نام تھا ان کا, تو اس پر انہوں نے کہا, عمر نے کہا جی میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ یہ جو ہیں یہ مبین ہے جو باہر سے آئے پڑھ کے رہے. انہوں نے تعارف دیا بڑا پی ٹی آئی کے میں نے ہے, اور اب ان کا نام جو ECL پہ بلیک لسٹ پہ ڈال دیا کہ جو کہ زیادتی ہے. انہوں نے اتنی بات کی, یہ تو جس پر انہوں نے یہ کہا ISI وغیرہ کی بات بھی کی کہ ان کا رول تھا اس میں, انہوں نے کیا. تو اس پر کیانی صاحب ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ میٹنگ ہے, یہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے, یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے, نہ قومی اسمبلی ہے, اس فورم پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, سیاسی جلسہ ہو جائے گا. سو خیر اس وقت یہ نوید قمر صاحب نے اس بات کو وہ کر دیا, ختم کر دیا. لیکن پھر یہ دونوں کی سیٹیں اکٹھے تھیں, اکٹھے نہ ہوتے شاید مسئلہ نہ ہوتا. پہلے عمر ایوب بیٹھے تھے, ساتھ میں ان کے کیانی صاحب بیٹھے تھے. سو وہ پھر آپس میں انہوں نے ان کی وار آف ورڈز, ان کے ہم سن رہے تھے پیچھے بیٹھے, وار آف ورڈز ان کی شروع ہو گئی, ایک دوسرے کا نوک جھونک شروع ہو گئی. خیر عمر نے انہوں نے اٹھے اور وہ واک آؤٹ کر کے انہوں نے جی میں یہاں پہ نہیں بیٹھتا, یہ ساری اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے عمر ایوب صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا, احتجاج کر لیا تھا. اتنی چھوٹی موٹی نوک جھونک چلتی رہتی. جو بریفنگ تھی بڑی امپورٹنٹ تھی, مہنگائی پہ تھی, ڈالر پہ تھی, ٹریڈ پہ تھی, امپورٹ پہ تھی, فنانس کا ایشو, اسٹیٹ بینک آیا ہوا تھا, فنانس منسٹری تھی. اور عمر ایوب خود کیونکہ وزیر رہ چکے ہیں, پھر یہ فنانس منسٹری میں بھی رہ چکے ہیں, انرجی کے منسٹر, بہت ساری چیزوں کو انہیں پتہ ہے, لہٰذا عمر کا وہاں بیٹھنا ضروری تھا. اور عمر بہت اچھی گفتگو بھی کر رہے تھے, بڑے اچھے سوالات بھی ریز کر رہے تھے بیفور دس واک آؤٹ. لیکن میرا خیال وہ ایک پوائنٹ بنانا چاہ رہے تھے کہ تاکہ خبر بنے بڑی ساری کہ دیکھیں عمر ایوب اور ان کی جھڑپ ہوئی, اور پھر عمر ایوب نے جا کے میڈیا سے بات کی. بندے بھی بھیجے گئے, اختیار بیگ صاحب کو میرا خیال بھیجا گیا جو منا کر لائیں, وہ آنے کو تیار ہی نہیں تھے. بہرحال یہ اس طرح کی جمہوریت میں چھوٹی چٹ چیٹ چلتی رہتی ہے. ان چیزوں کو آپ زیادہ ان پہ پریشان نہ ہوا کریں. دیز آر پارٹ آف دا گیم.